ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ آپ اپنی بیویوں کو کہہ دیں اور اپنی بیٹیوں کو کہہ دیں اور مومنوں کی عورتوں کو کہہ دیں کہ وہ اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں جو ہے نا وہ اوڑھ لیا کریں۔ اللہ رب العالمین کے اس حکم کے بعد امہات المومنین رضی اللہ عنہن اور دوسری صحابیات رضی اللہ عنہن، ان سب نے اس کا اہتمام کیا اور بڑی بڑی چادریں اور نیچے تک وہ لٹکی ہوئی ہوتی تھی، حتیٰ کہ ایک مسئلہ پیش آ گیا نماز کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ بڑی بڑی چادریں لیتے ہیں، وہ نیچے لٹکی ہوتی ہیں پاؤں سے نیچے تک، تو کیا اس چادر میں ہم نماز پڑھ سکتی ہیں کہ نہیں پڑھتی؟ اس لیے کہ وہ گندگی بھی آتی ہے، صاف جگہ بھی آتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مٹی جو ہے یہ پاک بھی ہے اور پاک کرتی بھی ہے، لہٰذا اگر ایک جگہ گندگی آ جائے گی تو بعد میں صاف جگہ آ جائے گی، خود ہی صاف ہو جائے گی، لیکن چادر جو ہے جس طرح پہلے آپ لیتی ہیں آپ نے اسی طرح لینا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان عورت جو ہے وہ باہر نکلتے ہوئے مکمل وہ پردے کا اہتمام کرے گی، حتیٰ کہ اس کی جو آواز ہے، حالانکہ عام طور پر اسلام نے اخلاق پر بڑا زور دیا ہے، لیکن جہاں خاتون کا مسئلہ ہے، عورت کا مسئلہ ہے، وہ اللہ کا واضح حکم ہے کہ اگر خاتون کو کسی غیر محرم سے مجبوراً بات کرنی پڑے تو کیسے بات کرے گی؟ وہاں اخلاق نہیں چلے گا، سختی سے بات کرے گی، نرمی سے بات نہیں کرے گی۔ اتنا اہتمام آ گیا، اور ایک مسلمان عورت اس کا پردہ کتنا اہم ہے۔ آئیے، یہ مسلمان خاتون ہے، صحابیہ ہے رضی اللہ عنہا، کو سودا لینا تھا بنو قینقاع کا جو بازار تھا، بدماش قبیلہ تھا یہودیوں کا، تو اس یہودی بدبخت نے مسلمان خاتون سے کہا کہ اپنے منہ کا پردہ کھول دے، اس نے انکار کر دی۔ اس بدبخت نے چپ کر کے پیچھے سے نا اس پردے کی نکر باندھ دی کسی چیز سے، مسلمان خاتون اٹھی اور اس کا پردہ کھول گیا، اس نے رونا شروع کر دیا، چیخنا شروع کر دیا۔ ایک صحابی گزر رہا تھا، اس نے غصے میں آ کر یہودی کو قتل کر دیا اور یہودیوں نے صحابی کو شہید کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک مسلمان خاتون کے پردے کا مسئلہ شروع تو یہیں سے ہوا تھا نا۔ نبی علیہ السلام نے اس قبیلے کا محاصرہ کر لیا، 15 دن کے بعد انہوں نے ہار مان لی، تو کہا بھی جو فیصلہ آپ کریں گے ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس کی سفارش پر پھر یہ بھی چلو تم یہاں سے چلتے بنو، اور مسئلہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ ایک مسلمان خاتون کے پردے سے۔ کتنا یہ اہم ہے۔ آج ہمیں یہ سن کر بڑا دکھ ہوا کہ ہمارے ہاں اس مہینے کلچر ڈے کے نام پر شکرگڑھ ضلع نارووال میں مسلمان بچیوں سے بےہودہ ڈانس کروایا گیا ہے، اور اس سے بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ اس سارے منظر کے اندر محکمہ ایجوکیشن کے افیسر وہاں موجود تھے۔ میں صرف ایک سوال پوچھتا ہوں افیسران سے، خاص طور پر آپ لوگوں نے کہاں پڑھا ہے؟ آپ کی تعلیم کیا ہے؟ آپ تو پرلے درجے کے اس طرز عمل سے پردے درجے کے جاہل لگتے ہیں۔ کیا پسند کرتے ہیں کہ
آپ کی بیٹیاں یہاں آ کر ڈانس کرتی ہوں جس انداز سے آپ نے ان کو کروایا ہے، اس انداز سے آپ کی بیٹیاں وہاں ڈانس کریں اور کوئی اور دیکھنے والا ہو، کیا آپ پسند کریں گے؟ آپ کی شرم نے کیسے گوارا کر لیا کہ آپ دوسروں کی بچیوں کو اس طرح بےہودہ طریقے سے ڈانس کراتے ہیں اور وہاں آپ لطف اندوز ہوتے ہیں؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کو کس نے آفیسر لگایا ہے؟ اور میں ارباب حل و عقد اور دوسرے اداروں کو یہ بات بتا دوں کہ میرا تعلق بھی اسی محکمے سے ہے، اور ہمارے ہاں خاص طور پر جو پرائیویٹ ادارے ہیں، آپ کو نہیں معلوم کلچر کے نام پر ان کے اندر کیا ہوتا ہے۔ میں والدین سے بھی گزارش کروں گا ان حالات کے اوپر گہری نظر رکھیں۔ جو کلچر کا معنی ناچ گانا سمجھتے ہیں، آپ پوری دنیا کی تہذیب جانچ پڑتال کر لیں، تحقیق کر لیں، اپنی ذہانت اور تعلیم کے گھوڑے دوڑا لیں۔ دنیا کا کوئی کلچر، کیا اس کا صرف مطلب یہ ہے کہ یہاں آ کے تم بچیوں کو نچاؤ؟ اور یعنی کلچر کا ہم نے صرف یہ معنی لے لیا ہے؟ بھائی کلچر کا یہ معنی نہیں ہے۔ مسلمان کے لحاظ سے کلچر کا معنی ہے طرز عمل، طرز زندگی، سادگی، کہ پنجاب کے لوگ کیسے سادہ زندگی گزارتے تھے، اب اس کی جگہ تصنع آ گیا، تکلف آ گیا، یہ چیزیں آ گئی، وہ ہم سے رخصت ہو گئی۔ تو دن منانے کا مقصد تھا تکلفات سے ہٹ کر ہم لوگ سادہ زندگی اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں جو ہمارے بزرگ مناتے تھے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دوسروں کی بچیوں کو نچائیں۔ میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ چند دن ادھر ادھر کر کے معاملہ ٹھنڈا کر دیا جائے، جس طرح کے عام طور پر ایسے معاملات کے اندر ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو اس قدر سزا دی جائے کہ آئندہ مسلمان بچیوں کے ساتھ ایسا بےہودہ طریقے سے ڈانس کروانے کی کوئی جرت نہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔